بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 16ویں پارے کا آغاز سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے ہو رہا ہے۔ 16ویں پارے کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے اس واقعے کا باقیہ حصہ ہے جس کا آغاز 15ویں پارے کے آخر سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں، اور اس کی وجہ بعض روایات سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کے جواب میں فرما دیا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ محتاط بھی رہنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا، تو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم ایسے بھی ہیں جو آپ کو عطا نہیں کیے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیے ہیں، تکوینی نظام کے خفیہ معاملات۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع بن نون جو خود بعد میں نبی بنے علیہ السلام، ان کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سے اجازت مانگی ساتھ رہنے کی، سیکھنے کی۔ انہوں نے شرط یہ رکھی کہ آپ نے کسی بات پر سوال نہیں کرنا۔ بہرحال دونوں ساتھ چل پڑے۔ تو دریا کا سفر تھا، کشتی میں سوار ہوئے، تو دریا کے درمیان جا کر کشتی کے ایک تختہ حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس سے آگے چلے تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن توڑ کر اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، پھر آگے چلے تو ایک بستی میں بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد گزرے تو ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر جدائی کا اعلان کر دیا اور پھر ان واقعات کی حقیقت اور حکمت بیان فرمائی۔ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور اس نے اپنے کارندے بھیجے ہیں کہ ہر نئی کشتی اور جو بالکل ٹھیک ہو اس کو چھین لیا جائے، اس لیے میں نے عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے قبضے سے، غصب سے یہ کشتی بچ جائے اور ان کا یہ روزگار چلتا رہے۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کا ذریعہ معاش یہی ہے، تو تھوڑا سا نقصان کر کے بڑے نقصان سے ان کو بچایا گیا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ آزمائش بنے گا، اور والدین اس کے نیک ہیں تو ممکن ہے کہ ان کا ایمان بھی ضائع ہو جائے، اس لیے اس بچے کو ابھی موت دی گئی اور اس کے بدلے اللہ تعالی ان کو نیک اولاد عطا فرمائیں۔ چنانچہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی اور پھر اس بیٹی کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے۔ بہرحال اب یہاں ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو پیدا ہی نہ کرتے، عطا ہی نہ کرتے، تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اس بات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اور اس بیٹے کی موت والدین کے لیے یقیناً بہت بڑا صدمہ تھا، اس لیے اس صدمے پر انہوں نے جو صبر کیا اس پر ملنے والا اجر وہ آخرت میں بہت بڑا ان کے لیے انعام کا ذریعہ بنا، تو اس میں بھی والدین کا فائدہ تھا۔ بہرحال تیسرا جو واقعہ تھا، دیوار اس لیے سیدھی کر دی، تعمیر کر دی کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ یتیم بچوں، باپ نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق درہم دینار سونا چاندی وہاں چھپایا ہوا تھا۔ دیوار گر جاتی، بستی والوں کو وہ نظر آ جاتا اور یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دو وقت کے پیغمبر نبی بھیجے کہ ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اس واقعہ سے بہت اہم ہمارے لیے نصیحتیں
اسباق عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے، علم سے، کمالات سے نوازا بھی ہو، پھر بھی ضرورت کے وقت میں اس کو اس انداز سے بیان نہ کیا جائے کہ اپنی بڑائی کا شائبہ ہونے لگے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ اللہ کا فضل ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی میں جو کام بھی، جو معاملات بھی ایسے پیش آ رہے ہیں، ہم نہیں بھی چاہتے اور پھر ہو جاتا ہے، تو اللہ کا تکوین نظام ہے۔ اور اللہ کریم اپنے بندوں سے بڑی محبت، ماں باپ سے بھی بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان کا علم نظر محدود ہے، اس لیے بعض دفعہ وہ شکوہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، تو ہمیں حکم اسی لیے ہے کہ کسی بھی بات پر شکوہ نہیں کرنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور مالک کو اختیار ہے، جس چیز کو جب چاہے لے سکتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعہ کو بنیاد یا دلیل بنا کر شریعت کے ظاہری احکام کی خلاف ورزی کسی ولی کے لیے، کسی نیک آدمی کے لیے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ حکم یہی ہے کہ ہم نے ظاہر پر عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود اپنے رب سے رابطہ، یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اس کے بعد 16ویں پارے میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ذوالقرنین کے لفظی معنی ہے دو سینگوں والا۔ ایک بادشاہ کا لقب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بادشاہ کی تفصیلات تو نہیں بتائیں وہ کون تھا، البتہ ہمارے دور کے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایران کا بادشاہ سائرس تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلا وطنی سے نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا۔ لیکن یہاں کسی بادشاہ کا تعین کرنا مقصود نہیں ہے، اصل بات جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس بادشاہ نے 3 لمبے سفر کیے۔ پہلا دنیا کی انتہائی مغربی آبادی تک پہنچائی جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ دوسرا سفر انتہائی مشرقی آبادی تک پہنچا، سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں سے۔ تیسرا انتہائی شمالی علاقوں تک یہ پہنچا ہے۔ اپنی فتوحات کے دوران اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن کریم نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے حملوں سے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ساری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذوالقرنین نے یہ سارے کام کرنے کے بعد 2 حقیقتوں کو واضح کیا کہ یہ سارا کارنامہ میری قوت، میری طاقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہوا۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اگرچہ یہ دیوار بہت مضبوط ہے، مگر جب اللہ اسے توڑنا چاہیں گے تو پھر اس کے ٹوٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی نیک بادشاہ تھا، صاحب ایمان بھی تھا، بعض نے تو اس کو نبی بھی کہا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ انسان ایسے کام کرتا ہے بڑی محنت مشقت والے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھنے میں وہ کام اچھے بھی لگتے ہیں، اس کے لیے اصول یہ سمجھایا گیا اللہ کے ہاں وہ محنت مقبول ہے اور اس کا اجر ہے جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ ایک تو اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہو، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل ہو، اپنی مرضی اپنی خواہش نہ ہو۔ لہٰذا آخری آیت میں بہت واضح طور پر فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے اچھی حالت میں ملے، خوشی کی حالت میں ملے، اسے چاہیے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرتا رہے کہ وہ اللہ ہی کی رضا کو چاہتا ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ مریم یہ موجودہ ترتیب میں سورت نمبر 19 ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 44 نمبر سورت ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، آخرت اور جزا سزا کے معاملات بیان کیے گئے۔ سورت کا نام مریم اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن مجید میں 30 جگہ آیا، اور قرآن مجید میں حضرت مریم کے علاوہ کسی اور عورت کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ اشارتاً کئی کے حالات بیان ہوئے، لیکن نام صرف ان کا ذکر کیا گیا، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی پیغمبر ہیں، وہ والد کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ایک انسان کی اولاد ہیں، تو اس لیے حضرت مریم کا نام واضح طور پر ذکر کیا گیا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم بار بار قرآن کریم میں آیا ہے۔ بہرحال پہلا واقعہ جو بیان ہوا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، بیوی بوڑھی تھی، بانجھ تھی، 120 سال عمر ہو چکی تھی۔ بیوی کی عمر 98 سال مفسرین نے لکھی ہے۔ بظاہر اولاد کا امکان بھی نہیں تھا اور اولاد کوئی نہیں تھی۔ قوم کے حالات کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ یہ اگر میرا کوئی بیٹا نہ ہوا تو ان میں سے کوئی ایسا باصلاحیت نہیں ہے کہ جو میرے مشن کو جاری رکھ سکے۔ تو رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اس دعا کے اندر بڑی ہی عاجزی تھی۔ پہلی بات یہ فرمائی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کہ میں نے جب بھی مانگا ہے مجھے ملا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا مقصد دینی فائدہ ہے، دنیاوی غرض نہیں۔ تو یہ دعا کے آداب ہمیں معلوم ہو، اپنی عاجزی کا اقرار ہو اور یقین کا بھی اظہار ہو کہ میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، ظاہری اسباب نہیں بھی ہیں پھر بھی یقین رکھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جبرائیل علیہ السلام بھیج کر دم کروایا، اور اس کے ذریعے سے بیٹے کی امید ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور پھر اب ظاہر ہے بہت بڑی پریشانی تھی۔ ماں باپ بھی نیک تھے، یہ خود بھی نیکی میں مشہور تھیں، لیکن ایسا معاملہ کہ اب قوم کو کیسے سمجھائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سمجھایا کہ گھر چلی جائیں اپنے آبادی بستی میں، گھر بستی والے جب سوال کریں تو کہہ دینا میرا روزہ، اشارہ کر دینا۔ اس شریعت میں یا اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام میں یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو اشارہ کر دینا کہ اس بچے سے پوچھو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، کہنے لگے بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو وہ بچہ خود بول پڑا، اور اس نے جو پہلی بات کی، اس دودھ پیتے بچے نے، گود میں بچہ ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب ملے گی، مجھے نبی بنایا جائے گا، میں یہ کام نماز اور زکوٰۃ وغیرہ قائم کروں گا، میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، نافرمان نہیں۔ تو اس بچے نے بڑی ہی حکیمانہ اور عالمانہ گفتگو کی۔ بچے کا بولنا خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ سارے معاملات ظاہری اسباب سے بالاتر ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
عیسائیوں کے، یہودیوں کے جتنے بھی غلط عقائد ہیں ان سب کی اس ایک لفظ میں تردید ہو گئی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فرمایا کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت، نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ وہ خدائی میں شریک ہیں، نہ خدا ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ وہ بدکاری اور زنا کی اولاد ہے جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ، ہر نبی کو ہی بچپن سے ہی اللہ کریم صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خاص جو صلاحیتیں عطا فرمائیں تو بچپن سے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھی کہ توحید کی دعوت اور توحید کا پیغام ان کی ہر بات میں، ہر ادا میں جھلکتا تھا۔ سمجھدار ہوئے تو اپنے والد کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی ذکر کیا، آزر، ان کو بھی توحید کی دعوت دی، سمجھایا مختلف انداز سے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اپنے باپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ جو کہ مشرک ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے اور بت بنانے والا ہے، اور خود اللہ کے نبی ہیں، لیکن ادب کو نہیں چھوڑا، یا ابتی یا ابتی، بار بار اے ابا جان اے ابا جان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والدین چاہے کتنے ہی کمزور ہوں، جاہل ہوں، نافرمان ہوں، گناہ گار ہوں، مشرک کافر کیوں نہ ہو، بیٹا چاہے کتنا بڑا عالم ہو، نیک ہو، لیکن پھر بھی ماں باپ کا درجہ اس رشتے کی وجہ سے بڑا ہے، ان کا احترام بہرحال ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماں باپ اگرچہ مشرک ہوں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پھر بھی ان کا حق ہے۔ اگرچہ حکم یہ ہے کہ ان کی غلط بات نہیں ماننی، لیکن ان کا ادب، احترام اور ان کی خدمت یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک خوبی کو بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نیکی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کا نقشہ بیان فرمایا ہے کہ سارے انسان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب ہی کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب مفسرین کرام نے سمجھایا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے اور اس سے گزر کر پھر جنت میں جانا ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک نے جہنم سے گزرنا ہے۔ بہرحال انسان کے اچھے برے اعمال کا اس کو بدلہ مل کر رہے گا۔ جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی یہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں عیسائیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ سورہ طٰہٰ موجودہ ترتیب میں سورت نمبر 20 ہے، اور ترتیب نزولی میں سورت نمبر 45 ہے۔ طٰہٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء اور ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہاں اس نام کے ذریعے سے آپ کو خطاب کیا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر جو قرآن کریم نازل کیا ہے یہ آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نصیحت کرنا چاہتے ہیں، بس آپ یہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہیے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کی جو مشکلات تھیں اس میں حفاظت، پھر جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ سے ایک قبطی فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل ہوا، اس وقت ان کی جان کی حفاظت، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، فرعون کے پاس بھیجا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ ان سارے واقعات کو یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی صورت میں ان کو کتاب ہدایت عطا فرمائی، تو وہ لوگ بجائے اللہ کی عبادت کے بچھڑے کی پوجا میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ سامری جس نے ان کو گمراہ کیا تھا اس کے بھی حالات اور اس کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد 16ویں پارے کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کے سجدے سے انکار کا واقعہ پھر دہرایا گیا ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، اور واضح فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے پاک کلام سے، قرآن مجید سے منہ موڑے گا، اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، بے سکون ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، اب آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو جواب ملے گا کہ دنیا میں تو نے ہماری آیات سے اسی طرح آنکھیں بند کیے رکھی، تو آج ہم نے حقیقت میں ان کو بند کر دیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سے اعراض دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرآن پاک کے ساتھ جڑنا ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، قرآن پاک کا حق بھی ہے، اور یہی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔